اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سید معظم بخاری اور آپ دیکھ رہے ہیں پیام رمضان۔ ناظرین، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اس مہینے میں تم اللہ کے مہمان ہو۔ اسی حوالے سے ہم اپنے پروگرام میں گفتگو کریں گے اور آج ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں حجت الاسلام والمسلمین آغا سید حسن عباس نقوی صاحب۔ السلام علیکم آقا صاحب۔ آقا صاحب، ہم آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ آقا صاحب، آج ہم گفتگو کریں گے کہ پیغمبر گرامی کا جو ارشاد ہے کہ اس مہینے میں تم اللہ کے مہمان ہو۔ اس حوالے سے میرا ایک سوال ہے کہ ہم اس مہینے میں اللہ کے مہمان ہیں تو پھر کھانے پینے سے کیوں روکا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب زدنی علما والحقنا بالصالحین۔ بہت ہی برادر آپ نے اچھا سوال کیا۔ دیکھیں، ایک مزدور ہے اور 11 مہینے آپ اس کو کھانا کھلاتے ہیں پلاتے ہیں، صحیح، اور اس میں اپنی جو چیز آپ کو مہیا ہو آپ اس کو وہ کھلاتے ہیں۔ جی، آپ جیسی 12واں مہینہ آنے لگے یا 12واں مہینہ آ جائے، آپ اس کو کہتے ہیں کہ اس مہینے میں 12 مہینے میں آپ ہمارے مہمان ہو۔ مہمان ہو۔ جب وہ 12 مہینے میں آپ کے پاس آئے اور جب وہ آپ کے پاس آئے تو پوچھے کہ دسترخوان کہاں ہے، یا آپ سے وہ مہمان نوازی کا سوال کرے، آپ نے کہا ٹھیک ہے، ہم نے آپ کو مہمان نوازی کے لیے بلایا ہے لیکن دسترخوان کا بندوبست نہیں ہے، صحیح، تو اس کے ذہن میں ایک برا خیال پیدا ہو جائے گا۔ صحیح، تب اسی دیکھیں، یہ بات میں نے سوال کو سمجھانے کے لیے کی صحیح، کہ ہم 11 مہینے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں کھلاتا ہے، لیکن جیسے ہی 12واں مہینہ آتا ہے تو مخصوص ٹائم سے مخصوص ٹائم تک ہمیں سب سے پہلے جو حکم دیا جاتا ہے وہ کھانے پینے سے روکا جاتا ہے۔ اب اپنے جواب کی طرف چلتے ہیں کہ دیکھیں، ایک آپ کا بہت ہی عزیز دوست ہے، یا آپ کا دوست یا آپ کا جو مہمان ہے آپ کا بہت ہی قریبی ہے، آپ نے اس کو اپنے گھر میں انوائٹ کیا بطور مہمان۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ میرا جو مہمان ہے وہ شوگر پیشنٹ ہے، صحیح، تو آیا آپ اس کے لیے جو کھانے کا بندوبست کریں گے اس کے اندر حلوہ جات یا شوگر اور ایسی چیزیں جس میں میٹھا ہو ان چیزوں کا بندوبست نہیں کریں گے؟ جی بالکل کیوں؟ نہیں کریں گے۔ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ بیچارہ شوگر کا مریض ہے۔ لیکن اگر آپ ان چیزوں کا بندوبست کر لیں اور پیشنٹ کو پتہ چل جائے، صحیح، مہمان کو پتہ چل جائے کہ حلوہ جات کا بندوبست ہوا پڑا ہے، تو اس سے پہلے وہ اپنی دوا کا بندوبست کرے گا، مثلا آئسولین کا بندوبست کرے گا، پھر ان مرغن غذاؤں کی ان حلوہ جات کی طرف جائے گا۔ اب اسی طرح ہم اس آیت سے لعلکم تتقون، روزے والی جو آیت ہے اس میں لعلکم تتقون، اس سے مدد لیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے پہلے دعا کا بندوبست کیا پھر غذا کا بندوبست کیا۔ بالفاظ دیگر یوں کہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہماری روح کو پاکیزہ بنایا، اس کے بعد غذا کا بندوبست کیا۔ یعنی کہ پہلے ہماری روح کو پاکیزہ بنایا، جی، جب یہ روح پاکیزہ ہو گئی تو پھر اللہ نے تمہاری غذا کا بندوبست ہوگا۔ کر دیا۔ جی، بہت ہی خوب آقا صاحب۔ آقا صاحب، دوسرا میرا یہ سوال ہے کہ روزے کا حق کیا ہے؟ اس امام سجاد علیہ السلام کی حدیث بیان کرتا ہوں آپ کے سامنے۔ امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں، حق الصوم ان تعلم انہ حجاب ضربہ اللہ عز وجل علی سمعک و بصرک و بطنک و فرجک، کہ روزے کا حق یہ ہے کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی نے روزے کو حجاب قرار دیا ہے تمہاری بصارت پر، تمہاری لسان پر، تمہارے بطن پر، تمہارے پیٹ پر، تمہاری شرمگاہ پر۔ ٹھیک ہے، کیوں؟ لیسترک من النار، تاکہ جہنم کی آگ سے بچ سکو۔ آگے امام نے فرمایا فَإِن تَرَكْتَ الصَّوْمَ، پس اگر کوئی روزے کو ترک کرتا ہے، خرقتا، تو اس کے لیے جو روزے کو اللہ نے جس چیز کو تمہارے لیے حجاب قرار دیا ہے وہ اس چیز کو پھاڑ دے گا اگر کوئی بندہ روزہ نہ رکھے۔ یعنی جو روزہ نہیں رکھے گا تو اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ حجاب جو قرار دیا ہے روزے کو اس کو پھاڑ دے گا۔ جی، اب دیکھیں، اس طرف ہے حضرت انسان، درمیان میں ہے روزہ، اور یہ اس طرف ہے حضرت انسان کے گناہ۔
اب اس روزے کو اللہ نے حجاب قرار دیا ہے. جس وقت حضرت انسان روزہ رکھے گا تو یہ گناہوں کے لیے یہ حجاب ہوگا. جی جب حضرت انسان روزہ نہیں رکھے گا تو اس کا یہ جو گناہ ہے اس کے لیے یہ حجاب نہیں ہوگا. یعنی کہ روزہ اس طرح کا کہا جائے کہ روزہ جو ہے وہ حضرت انسان اور گناہوں کے درمیان ایک حجاب ہے. اگر ہم اس کو رکھیں گے تو گناہوں اور حضرت انسان کے درمیان جو حجاب ہے وہ قائم رہے گا. اور اگر ہم اس روزے کو نہیں رکھیں گے تو وہ ہم حجاب کو درمیان سے ہٹا دیں گے, پھر حضرت انسان اور گناہ آپس میں مل جائیں گے. تو گویا کہ حضرت انسان یعنی کہ روزہ حضرت انسان کے لیے حضرت انسان اور گناہوں کے درمیان ایک حجاب ہے, ایک حجاب کا نام ہے. جی صحیح. گویا کہ حضرت انسان جب روزہ رکھتا ہے تو گناہوں سے ہاتھ کھینچ لیتا ہے, اس لیے اس کو روزے کو حجاب قرار دیا گیا. صحیح. اس کا مطلب ہے جو مرد مومن روزہ رکھے گا وہ گناہوں سے پاک رہے. یعنی کہ روزہ انسان کو گناہوں سے پاک کرتا ہے. اب دیکھیں اسی سوال کو ہم پہلے والے سوال کے ساتھ ریلیٹڈ کریں گے. وہ کس طرح کہ حضرت انسان کے روزے کو حجاب قرار دیا گیا گناہوں کے لیے. ٹھیک ہے. اب ہم نے پہلے سوال کے جواب میں کیا کہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے اس کی روح کو پاک بنائے گا, پھر اس کے لیے غذا کا بندوبست کرے گا. گویا کہ ہم مخصوص ٹائم سے مخصوص ٹائم تک جب کچھ کھاتے پیتے نہیں ہیں, اسی طرح ہم گناہوں سے دور رہتے ہیں تو یہ ہماری روح ہو جاتی ہے پاک, اس کے بعد ہمارے لیے غذا کا بندوبست ہوتا ہے. صحیح, بہت خوب. یعنی کہ ہماری روح کو پاک کیا جاتا ہے, اور جب ہم گناہوں سے اپنی روح کو بچاتے ہیں تو پھر اس کے بعد اللہ ہمارے لیے غذا کا بندوبست کرتا ہے کہ اب تم میرے مہمان ہو, تم اس قابل بنے ہو. یعنی پہلے اب اللہ ہمیں اس قابل بناتا ہے کہ ہم اللہ کے مہمان بن سکیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر جب ہم اس قابل ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ کہتا ہے کہ اب آؤ, اب میں تمہارے لیے دسترخوان بچھایا اور اب میں نے تمہارے لیے دسترخوان کا انتظام کیا ہے. بہت خوب. آگ صاحب, جس طرح کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے پروگرام کا جو آخری حصہ ہوتا ہے وہ ایک فقہی سوال پہ ہوتا ہے. تو آج کا فقہی سوال ہے کہ اگر کوئی شخص روزہ باطل کرنے کا ارادہ کرے تو اس کے روزے کا کیا حکم ہے؟ جی یہ سوال بہت ہی اہم ہے رمضان کے حوالے سے, کہ بعض بچے جو بالغ تو ہو جاتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ ہم پانی پی لیں, ہمیں پیاس لگی ہے لیکن پانی نہیں پیتے. یہ قسم کے روزے کو باطل کرنے والا حساب ہے. یعنی کہ ارادہ کر لیتے ہیں لیکن بعد میں کرتے نہیں. اب اگر کوئی شخص, یہ مسئلہ آپ کو بتاتے ہیں, اگر کوئی شخص رمضان المبارک میں یہ ارادہ کرے کہ میں اپنے روزے کو باطل کرنے لگا ہوں اور روزہ باطل نہ کرے, ٹھیک ہے, تو اس کے لیے اس روزے کو دوبارہ اس کو چاہیے کہ روزے کی نیت کرے اور پھر روزے کو مکمل کرے. اگر وہ دوبارہ روزے کی نیت نہیں کرتا تو رمضان المبارک کے بعد اس کو اس روزے کی قضا بھی دینی پڑے گی اور اس دن کا روزہ مکمل بھی کرنا پڑے گا. اچھا, مثلا اگر اس نے ارادہ کیا کہ وہ روزہ باطل کرنا چاہتا ہے لیکن بعد میں وہ روزہ باطل نہیں کرتا تو اب اس کے لیے نیت کرنا ضروری ہے. دوبارہ نیت کرنا ضروری ہے. اگر وہ دوبارہ نیت نہیں کرتا تو اس کو اس دن کا تو روزہ پورا کرنا پڑے گا ہی ہر صورت میں, لیکن رمضان کے بعد اس کی قضا بھی دینی پڑے گی. اور اگر وہ دوبارہ نیت کر لیتا ہے روزے کی تو پھر اس کا روزہ صحیح اور رمضان کے بعد قضا بھی نہیں. بہت شکریہ علامہ صاحب, آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے, آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ. تو اسی کے ساتھ ناظرین آج کا ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ ملاقات ہوگی آپ سے اگلے پروگرام میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.